پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ایک ایسا عجیب واقعہ بھی رونما ہوا کہ جب معروف گلوکار عالم لوہار کی لائیو نشریات کے دوران جگنی گاتے ہوئے دھوتی کھل گئی۔ اس واقعے کے راوی مشہور ٹی وی پروگرام نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز ہیں۔ مرحوم طارق عزیز یہ واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایک روز وہ پی ٹی وی میں بطور پروڈیوسر فوک گلوکار عالم لوہار سے لائیو گانا گوا رہے تھے۔ لوگ عالم لوہار کی جگنی سننے میں مست تھے اور عالم لوہار سمیت سب کی آنکھیں بند تھیں۔ اسی دوران اچانک ان کے اسسٹنٹ نے شور مچا دیا کہ سر، عالم لوہار کی دھوتی کھل گئی ہے۔ طارق عزیز کہتے ہیں کہ اچانک پڑنے والی اس افتاد کی ہمیں خبر تک نہ ہوئی تھی اور عالم لوہار بھی اپنی مستی میں جگنی پہ جگنی مارے جا رہے تھے۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ گانا لائیو نشر ہو رہا تھا، چنانچہ میں نے کیمرہ مین کو اشارے سے کہا کہ عالم لوہار کا صرف اوپری دھڑ دکھاؤ اور نیچے کا حصہ دکھانے سے پرہیز کرو۔ اسی دوران ایک شخص نے دوڑ کر بے خبر اور مست عالم لوہار کی دھوتی اٹھا کر انہیں پہنائی تو ہم سب کی جان میں جان آئے۔ طارق عزیز کہتے ہیں کہ اب اللہ جانے تب تک عالم لوہار کے اوزار ہمارے علاوہ اور کس کس نے لائیو دیکھ لیے تھے۔ خیر، یہ تو نادانستگی میں ہوا تھا، مگر کیا سیاسی ٹاک شوز میں ہونے والی بےہودگیاں نادانستگی میں ہوئی؟ عمران خان کے بااعتماد ساتھی نعیم الحق کا اس طرح کے واقعات میں ریکارڈ کبھی اچھا نہ رہا تھا۔ موصوف نے ایک شو کے دوران ساتھی مہمان کو بھڑوا ہونے کا غلیظ ترین طعنہ دیا تو خاصی گرما گرمی ہوئی، جس کے بعد نعیم الحق نے اس پر پانی بھرا گلاس پھینک دیا۔ بعد ازاں ایک اور لائیو شو میں مرحوم نعیم الحق نے دانیال عزیز کو تھپڑ جڑ دیا۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں اپنی چیخوں کی وجہ سے معروف مراد سعید نے ابصار عالم کے شو میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار کو تھپڑ دے مارا تھا۔ اسی طرح نون لیگ کے حنیف عباسی کے نامناسب ریمارکس پر کشمالہ طارق بھی ان پر برس پڑی تھی۔ لیکن اگر ہم بدتمیزی میں چاندی کا تمغہ کسی کو دیں تو وہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کو ملے گا، جنہوں نے جاوید چودھری کے شو میں کشمالہ طارق کو تانا مارا تھا کہ لوگوں کے بستر گرم کر کے ایم این اے بنی ہو۔ اس پر کشمالہ طارق نے حیرت انگیز طور پر کوئی سخت رد عمل نہ دکھایا تھا، لیکن جاوید چودھری شو میں وقفہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بعد ازاں فردوس عاشق آوان نے پیپلز پارٹی کے کراچی سے ایم این اے عبدالقادر مندوخیل کو ایک شو میں نہ صرف سخت برا بھلا کہا بلکہ تھپڑ بھی دے مارا۔ حامد میر کے شو کیپٹل ٹاک میں ایک بار خواجہ آصفی نے کشمالہ طارق کو روٹین میں گفتگو کے دوران یار کہہ ڈالا تھا، جس پر کشمالہ غصے میں آ گئی تھی۔ ایم کیو ایم کے رضا ہارون اور نون لیگ کے سابق رہنما زعیم حسین قادری کے درمیان بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ اس دوران زعیم قادری کو کراچی آنے پر دھمکیوں سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال بھی اسکرین پر نامناسب جملے بازی کرتے دکھائی گئے۔ نون لیگ کے عابد شیر علی اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فیصل رضا عابدی ایک دوسرے پر ہر طرح کے اوچھے الزامات عائد کرتے دیکھے گئے۔ یہ دونوں تو بعض اوقات لڑنے مرنے پر بھی تل جاتے تھے۔ ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما وسیم اختر نے بھی کئی مرتبہ بےہودگی کی ساری حدیں کراس کی اور ایک مرتبہ تو طاقت اور اقتدار کے نشے میں میڈیا کے سامنے فرمانے لگے کہ پنجاب کے گھر گھر میں مجرا ہوتا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کی موسمیاتی وزیر زرتاج گل ہیں تو ایک عورت، لیکن اگر کوئی ان کے بلاول بھٹو بارے کیے گئے ٹویٹس دیکھے تو دانتوں میں انگلیاں داب لے کہ یہ کیا کسی عورت کی زبان ہے۔ موصوفہ کی طرح الیمین گنڈا پور گلگت بلتستان میں جس طرح کی بےہودہ زبان برتتے رہے ہیں، وہ سن کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مگر یہاں المیہ یہ ہے کہ خود وزیر اعظم عمران خان نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کی تنظیم سازی کے حوالے سے سرعام طنزیہ گفتگو کر کے چسکے لیتے نظر آتے ہیں اور کبھی مریم نواز کو نانی کہہ کر دلی قدورت کا اظہار کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ ان کی طرح طلال چودھری کی زبان بھی کنٹرول سے باہر ہی رہتی ہے۔ خواجہ آصفی بھی اسمبلی کے فلور پر شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ کر اپنے جذبات کی تسلیم کر چکے ہیں۔ سابق سینیٹر حمداللہ کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہے، لیکن انہوں نے ایک شو میں ماروی سرمد کو شلوار اتارنے کی بےہودہ ترین دھمکی دے دی تھی۔ ایسی ہی وجوہات کی بنا پر حسن نثار نے شیخ رشید کو گند زبان قرار دے دیا تھا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔